السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ ادب کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ میں نے ایک بہت ہی اچھی سی تحریر پڑھی تھی تو سوچا وہ آپ حضرات کے سامنے شیئر کر لوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب اپنے نسخے کے اوپر کبھی کبھی اپنے ڈسپینسر کے لیے جو دوائیاں دیا کرتا تھا اس کے لیے ایک تحریر لکھ دیا کرتے تھے کہ یہ جو مریض آ رہا ہے اس سے پیسے نہیں لینے۔ کافی عرصے بعد ڈسپینسر صاحب نے ان سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ تحریر لکھ دیتے ہیں کہ اس مریض سے پیسے نہیں لینے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جس مریض کے نام میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام آ جائے، اور اسی طرح امہات المؤمنین سیدہ عائشہ اور خدیجہ و فاطمہ رضوان اللہ علیہا، ان کے نام آ جائیں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے مریض سے پیسے طلب کروں۔ یہ ہے ادب کا کرینہ، یہ ادب ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے ایک دفعہ اچھا یہ صرف موجودہ دور تک محدود نہیں ہے، ادب شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی دلیل پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ اے عباس یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو یا میں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی دیکھیں آپ یہ کہ کس طرح انہوں نے جواب دیا، اور ان کا ظرف دیکھیں کیسے لوگ تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آپ ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمر کا ہی تقاضا کیا تھا، عمر کے متعلق ہی پوچھا تھا کہ عمر کس کی زیادہ ہے، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے کی نزاکت کو بھانپ لیا اور ایسا جواب دیا کہ جس سے ادب کا بہت بڑا کرینہ نکلتا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک دفعہ نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے، اور ان کا ایک شاگرد وہ بھی آ گیا وضو کرنے کے لیے، اور وہ وضو کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل سے پہلے بیٹھ گیا۔ جو ہی خیال آیا کہ میں امام صاحب سے پہلے بیٹھ چکا ہوں اور میرا مستعمل پانی، میرے وضو کا جو پانی ہے وہ امام صاحب کی طرف جا رہا ہے، تو فوری طور پر کھڑے ہوئے اور اس طرف جا کر بیٹھ گئے جس طرف پانی جا رہا تھا، امام صاحب سے بھی آگے۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے مجھے بہت ہی زیادہ شرم محسوس ہوئی کہ میرے استعمال شدہ پانی سے میرا استاد محترم وقت کا امام وضو کرے۔ فوراً چنانچہ مجھے خیال آیا اور میں وہاں سے چل دی اور میں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار تھے اور انہوں نے ایک بدو کو دیکھا، فوری طور پر اس بدو کو دیکھ کر نیچے اترے۔ نیچے اترنے کے بعد اس بدو کو گرم جوشی کے ساتھ ملنے کے بعد ہدیہ اور تحائف اتنے دیے کہ ایک شخص کہنے والے نے یہ کہا کہ اگر آپ اس بدو کو اتنی گرم جوشی کے ساتھ نہ ملتے اور اتنے تحائف اگر نہ بھی دیتے، کچھ دے دیتے، تو یہ ممکن ہے اسی پر بھی راضی ہو جاتا، کیونکہ بدو تھا، گاؤں کا رہنے والا دیہاتی قسم کا شخص تھا۔ ابن عمر نے کہا نہیں، یہ میرے والد صاحب کے دور میں میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا، اور میرے والد صاحب کے پاس اسی طریقے سے آیا کرتا تھا، وہ اسی گرم جوشی کے ساتھ اس کے ساتھ ملا کرتے تھے اور ایسے ہی تحائف پیش کیا کرتے تھے۔ تو مجھے شرم آئی کہ جس شخص کو میرے والد نے اتنا رتبہ دیا ہو، درجہ دیا ہو، تو میں کیوں نہ کروں۔ یہ ہے ادب۔ اور اسی طرح یہ صرف پاک و ہند کی بات نہیں ہے، اسلامی تہذیب کا شروع سے ہی طرہ امتیاز یہ رہا ہے کہ ادب اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، صرف استاد کا ہی نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی چچا ہیں عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی میں پہلے بات
آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو معلوم ہوا کہ ایک شخص، اسے ایک ایسی بات معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے یا اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے جو مجھے معلوم نہیں ہے۔ سیکھنے کا بڑا شوق تھا، پہنچ گئے اور اس کے دروازے پر بیٹھے رہے۔ کنڈی نہیں کھٹکھٹائی گھر کی کہ ان کو بلاؤں اور اس سے وہ مسئلہ دریافت کر لوں، وہ معاملہ اپنے فہم تک پہنچا لوں، ہرگز نہیں۔ بیٹھے رہی اسی گرمی میں، تپش میں، دھوپ کے اندر، اب لیکن دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہیں سمجھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اس علم کے لحاظ سے ان کا استاد ٹھہرا تھا، اور انہوں نے یہ ادب کا کرینہ سمجھا کہ میں استاد کا دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہوں کہ آؤ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ اور میں یہ بات کہہ رہا تھا پہلے کہ اسلامی تہذیب کا طرہ امتیاز رہا ہے کہ ادب کے کرینے کو سب سے اول رکھا گیا ہے۔ صرف ادب ہی نہیں، اساتذہ کے حوالے سے نہیں، والدین کے ادب کے حوالے سے بھی اسلام ہمیشہ آگے ہی رہا ہے۔ ایک صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے پیسے جوڑ کر میں نے محنت کر کے ایک پلاٹ خریدا ہی تھا کہ والد صاحب نے مجھے حکم دیا کہ اپنا یہ پلاٹ اپنے فلاں بھائی کو دو، کیونکہ وہ مالی اعتبار سے تم سے زیادہ کمزور ہے۔ والد صاحب کا حکم تھا، مگر یہ بھی معلوم تھا جس بھائی کے متعلق والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا پلاٹ اس کو دو، وہ بھی والد صاحب کا نافرمان تھا۔ لیکن چونکہ والد صاحب کا حکم تھا، والد صاحب نے حکم دیا، اپنا وہ پلاٹ ان کے حوالے کر دیا۔ اب والدین کے والد صاحب کے اس ادب کے حوالے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے والد صاحب کی اس بات کو ٹالا نہیں، محسوس نہیں کیا، پلاٹ دے دیا۔ اللہ نے اس کی برکت سے، اللہ نے اپنے رزق میں سے اتنا مال عطا کیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پلاٹ بھی آئے، پلازے بھی آئے اور جائیداد بھی بنی۔ دیکھیں، یہ تو دنیاوی مثال ہے۔ کل تک آج کی بات نہیں کر رہا، موجودہ معاشرے کی بات نہیں کر رہا، کل تک سابقہ کچھ ادوار تک والدین کو سب سے مقدم رکھا جاتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو کیا مطلب؟ جو ادب بھی نہیں کرتا وہ بھی ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اور جو ہمارے چھوٹوں پر بھی رحم نہیں کرتا وہ ہمارے مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی اس قدر سخت الفاظ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو تباہی پھیلائی گئی ہے کفار کی طرف سے یا مشرکین کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے فحاشی کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے اندر تباہی پھیلائی ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، ادب بھی جو انہوں نے ہماری سوسائٹی سے، ہمارے معاشرے سے نکال دیا ہے۔ اب اس کی ایک سادہ سی مثال آپ لے لیں، وہ یہ ہے کہ کل تک ہمارے مادر علمیہ کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر آج بھی موجود ہے، استاد کلاس کو پڑھانے کے لیے نہیں آتا بلکہ طلباء خود جا کر کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، استاد کی خدمت میں بیٹھ کر زانوہ تلمذ ہو کر دین کا یا جو بھی علم ہو وہ حاصل کرتے ہیں۔ مگر مغربی دنیا نے اس کو یکسر چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ کس طرح؟ کلاس لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکچرار ہو، استاد ہو، وہ چل کر اپنے طلباء کو جا کر لیکچر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ بات اسلامی تہذیب کے لیے انتہائی ناقابل قبول اور ناگوار ہے۔ اسلام اس چیز کا قطعی طور پر دست نہیں دیتا کہ کوئی استاد آ کر اپنے شاگردوں کو جو ہے لیکچر دے اور ان کو علم کی روشنی سے روشناس کرائے، جبکہ طلباء کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جا کر زانوہ تلمذ ہو کر استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرے، استاد کو اس چیز کی زحمت گوارا نہ ہو۔ مگر
ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز اب زوال پذیر ہو چکی ہے۔